قرآن مقدس پارہ 28 رکوع نمبر 19 کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یعنی اے ایمان والو توبوا توبہ کرو۔ کس کے لیے؟ کس کی طرف؟ کس سے؟ قرآن کہتا ہے الی اللہ، اے ایمان والو تم توبہ کرو اپنے رب کے پاس، اپنے رب سے توبہ کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے اللہ کی طرف رجوع لاؤ۔ تو یا اللہ ہم توبہ تو کریں، وہ بھی اللہ تجھ سے کریں، لیکن اے میرے پالنہار ہم کیسی توبہ کریں؟ ہمیں جب توبہ کرنا ہے تو کیسی کرنا ہے؟ تب قرآن کہتا ہے توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو جو آگے کے لیے نصیحت بن جائے۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، اب یہ سمجھیے بڑے بڑے گنہگار اسی آسمان کے نیچے اور اسی دھرتی کے اوپر بڑے بڑے گنہگار گزرے ہیں، ایسے ایسے گنہگار گزرے ہیں کہ انہوں نے گناہ کر کر بھی اتنی شرمندگی محسوس کری ہے، انہیں ایسا لگا ہے کہ اب اس گناہ کے بعد اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ ایسے ایسے گناہ، جیسا کہ میں نے تقریر میں پچھلی بار کہا تھا کہ ایک صحابی نے جو گناہ کیا تھا اور کیا کیا تھا، 70 گھروں کی بچیوں کو قتل کیا تھا، 70 گھروں کی بچیوں کو، یہاں تک کہ سفر سے جب جا رہا تھا تو پیٹ میں بچی تھی، پیٹ میں اولاد تھی کوئی، کہا اگر بچی پیدا ہو میں جا رہا ہوں سفر پہ واپس آؤں گا، لیکن بچی پیدا ہو تو قتل کر دینا، بچہ ہو تو رکھ لینا۔ 70 گھر اجڑنے کے بعد جب وہ آیا، اس کی بچی نے دیکھا تو کون ہے؟ کہا میں تو اس کا گھر کا مالک ہوں۔ اب یہ بتاؤ بچی تم کون ہو؟ کہ میں بھی اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ بولے اچھا میں مالک ہوں، تو گلے سے لگی۔ بولے ابو آپ ہی ہو؟ امی بہت ذکر کرتی، مجھے آپ کی بہت یاد آتی تھی۔ تھوڑی دیر کیا گزری کہ گڈھا کھودنے چلا گیا اور گڈھا کھودنے لگا، گڈھا کھودتے کھودتے کیا کیا کہ پسینہ آ گیا۔ بچی نے باپ کی حالت دیکھی تو اپنے دوپٹہ سے اس کو پسینہ پہنچ دیا۔ بولے ابو دن میں محنت آپ کیوں کر رہے ہو؟ اسے کیا معلوم تھا کہ میرا باپ مجھے دفن کرنے کے لیے گڈھا کھود رہا ہے۔ عزیزان محترم، اب وہ کھودنے لگا، کھودنے کے بعد اپنی بچی کو اسی گڈھے کے اندر گرا بھی دیا، گڈھے کے اندر گرا دیا۔ تب بچی نے کہا کہ ابو مجھے چھوڑ دیجیے، ابو اگر آپ کو میں پسند نہیں ہوں میں کبھی آپ کے پاس نہیں ہوں، اگر میرا مطالبہ آپ کو پسند نہ ہو میں کبھی آپ سے مطالبہ نہیں کروں۔ ابو آپ تو برداشت کر سکتے ہو لیکن میری ماں برداشت نہیں کر پائے گی، میری ماں میرے بغیر نہیں رہ سکتی، میری ماں میرے بغیر تو اپنی جان دے دی، مجھے چھوڑ دی۔ لیکن عزیزان محترم، انہوں نے پھر بھی نہ چھوڑتے ہوئے بھی بچی کو دفن کر دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی، یعنی زندہ بچی کو دفن کر دیا۔ حضور علیہ السلام کو اپنا پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، سرکار رو رہے تھے، صحابہ دیکھ رہے تھے، یہ بیان کر رہے تھے۔ عزیزان محترم، اتنے گناہ کرنے کے باوجود رسول اللہ کے بارے میں یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تب حضور نے فرمایا، حضور بس یہ بول ہی رہے تھے جتنی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج دیا، کہا جبریل حبیب سے فرما دے کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ عزیزان محترم، مطلب اتنا بڑا گناہ اس کے باوجود اللہ نے معاف کر دیا۔ ایک صحابی رسول نے حالت روزہ میں زنا کر لیا، حالت روزہ میں زنا کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ یقیناً زنا بہت بڑا گناہ ہے، یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی جتنی بڑی رحمت بھی ہے۔ قرآن نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگو اپنے رب کی رحمت سے نا امید کبھی مت ہونا۔ عزیزان محترم، اسی دنیا کے اوپر ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اور بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، لیکن آج بھی اگر ہم اپنے رب سے معافی مانگیں تو انشاءاللہ آج بھی ہمارے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، اور توبہ جب کرو تو سچے دل سے کرو، یقیناً قبول ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف امیروں کی توبہ قبول ہو غریبوں کی نہ ہو، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف نیکوں کی جو نوازی ہو صرف ان کی دعا قبول ہو اور گنہگاروں کی نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ بنیت الطالبین کے اندر ایک روایت ملتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک شخص نے عرض کیا اے مولا کائنات علی مرتضی، کیا اللہ کی رحمت صرف اللہ کی رحمت کیا صرف نیکوں کے لیے بھی ہے یا گنہگاروں کے لیے بھی اللہ کی رحمت ہے؟ کیا نیکوں کے لیے ہی صرف رب کے دروازے کھلے ہوئے ہیں یا بروں کے لیے بھی رب کے رحمت کے دروازے کھلی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دو پیالے منگوائے، ایک پیالہ صاف ستھرا تھا اور دوسرا پیالہ گندا تھا، دوسرے پیالے میں کیچڑ تھی۔ مولا کائنات نے کہا اے شخص یہ بتا، یہ ایک صاف ستھرا پیالہ ہے، دوسرا گندگی بھری ہوئی پیالہ ہے، اب دونوں کو میں بارش میں رکھ دیتا ہوں اور بارش ہوگی تو تم یہ بتاؤ کیا صرف صاف ستھرا پیالہ ہی بھرے گا یا یہ گندا بھی بھرے گا پانی سے؟ کہا جب بارش ہوگی تو دونوں ہی بھریں گے۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جس طریقے سے اللہ کی رحمت سے دونوں بھریں گے، اسی طریقے سے اگر گنہگار بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرمائے گا، اللہ اس کی بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ عزیزان محترم، لیکن ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے آؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں توبہ آپ کی ہماری ضرور قبول ہوگی۔ جس طریقے سے ایک مشکات کی روایت ہے، یہی روایت ابو داؤد کے اندر بھی ہے، اس کو بڑے غور سے سنیں گے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور جب بارگاہ میں آئے تو کمبل اوڑے ہوئے تھے، کمبل اوڑے ہوئے تھے۔ عزیزان محترم، جب کمبل اوڑے ہوئے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جنگل سے گزر رہا تھا تو میں نے چند چوسے دیکھے، چند بچے دیکھے جو چلا رہے تھے، جو چیخ رہے تھے، تو یا رسول اللہ میں گھونسلے کے پاس گیا اور میں نے کمبل سے ان بچوں کو اندر لے لیا۔ یا رسول اللہ اتنی دیر کیا گزری ہے کہ بچوں کی ماں بھی آ جاتی ہے، چوزوں کی ماں بھی آ جاتی ہے، اور جب وہ آ جاتی ہے تو میرے چاروں طرف گھومتی ہے۔ میں نے پھر کمبل کھولا تو وہ ماں بھی اندر آ گئی۔ یا رسول اللہ سب کو اٹھا کے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا اس کو کمبل کو اٹھاؤ۔ جب کمبل کو اٹھایا گیا ہے تو کیا دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچوں کو اپنے پروں سے ایک دم لپٹی ہوئی ہے، اپنے بچوں کو اپنے پروں کے اندر گھسیر رہی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کیا تم نے اس چوزوں کی ماں کی محبت دیکھی ہے؟ کتنی محبت کرتی ہوگی؟ کہا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی محبت کرتا ہے، دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ ماں ہوتی ہے جو اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے حق اور سچ کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ اپنے بندوں سے جتنی محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے جتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت تو ان چوزوں سے ان کی ماں بھی نہیں کرتی۔ عزیزان محترم، اس روایت سے کیا معلوم ہوا؟ کوئی اگرچہ چوزوں کی ماں ہوتی ہے تو کیا ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کا پیار کتنا ہوتا ہے، اس کا پیار، اس کی محبت تو اولاد سے اتنی ہوتی ہے کہ اولاد کی خاطر اپنی جان بھی دے دے گی، لیکن عزیزان محترم اولاد کے لیے اپنی جان پیش کر دے گی۔ تب اس محبت کا عالم ہے تو اندازہ کرو اللہ اپنے بندوں سے محبت کتنی فرماتا ہوگا، کتنی محبت کرتا ہوگا۔ ارے بھائی یہ بتاؤ کہ جیسے چوزوں کی ماں ہے، وہ بھی پیدائش کا ذریعہ بنی ہے، پیدا کرنے والا تو ربی ہے نا، پیدا تو اللہ نہیں کرا ہے، اگر چوزے ہیں تو کیا ہوا، لیکن وہ جو اس کی ماں ہے وہ ایک ذریعہ بن گئی۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اگر ہمارے ماں باپ ایک ذریعہ بنے ہوئے تو اندازہ کرو کہ جب ایک چوزے کی ماں اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتی ہے تو رب بھی تو اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جو آگے کے لیے مثال بن جائے، جو آگے کے لیے نصیحت بن جائے۔ عزیزان محترم دن بھر میں نہ جانے ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہوں گے، ہم کہنے کتنوں کو گالیاں دیتے ہوں گے، کتنوں کی غیبت کرتے ہوں گے، کتنوں کی برائیاں کرتے ہوں گے، کتنوں کی چغلیاں کرتے ہوں گے، اور نہیں تو کہنے کتنوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہوں گے۔ کوئی کسی کا مال کھا جاتا ہوگا، کوئی کسی کی جیب میں ہاتھ ڈال دیتا ہوگا، 10 روپیہ 20 روپیہ نکال لیتا ہوگا، کوئی برا بھلا بولتا ہوگا۔ عزیزان محترم لیکن اس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ اگر نیکی کی باری آئے تو دیکھ لیجیے، اپنے آپ کا محاسبہ کریے، اپنے دن بھر کا جائزہ لیجیے، تو نیکی اگر ہماری ہوگی تو مشکل سے 2%،
لیکن پورے دن کا اگر گناہوں کا جائزہ لو تو قریب قریب 98% نکلے گا۔ عزیزان محترم، قیامت قریب ہے، وقت قریب ہے، حالات نازک ہیں، اپنے آپ کو مذہب اسلام کے سانچے میں ڈالیں، اللہ کی طرف توبہ کریں، کاروبار پہ بھی توجہ دیں، گھر پہ بھی توجہ دیں، اپنی فیملی پہ بھی توجہ دیں، اور نماز کے سمے نماز پر بھی توجہ دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جب رب نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اس کا حق بھی ادا ہوتا رہے۔